نام سے قدوس 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 خداوند خدا جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ دوستو، میں پرویز مسیح ہوں جو دینی خدمت میں آپ لوگوں کا خادم ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے فیس بک کے توسط سے فیس بک کے حوالہ سے پہلے ہی جانتے ہوں، یا اس لیے جانتے ہوں کہ پہلے ہی میری ڈیبیٹ ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو میرے اور بشیر جان ابن سلیبی صاحب کے درمیان ہوئی۔ میں کوئی پیشہ ور استاد نہیں ہوں، بلکہ حق، سچ اور ہمیشہ کی زندگی کا متمنی، متلاشی اور مناد و پریچر ہوں۔ میرے ایسا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 40 سال پہلے میرے گھریلو حالات نے مجھے رنجیدہ، سنجیدہ اور حساس بنا دیا تھا۔ اس دوران مذہبی منافرت کو دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ ہم بھی دوسرے انسانوں جیسے انسان ہیں، فرق تو صرف مذہب کا ہی ہے۔ تو جس مذہب و کتاب کو ماننے کی وجہ سے ہماری حقارت ہوتی ہے، ہم سے نفرت کی جاتی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اگر اس میں سچائی ہے، اس کے وعدے و دعوے سچے ہیں، تو منافرت وغیرہ کی پرواہ نہ کرنا عقل مندی ہے، ورنہ پرواہ کرنا عقل مندی ہے۔ تو جب اس سوچ و جذبے کے ساتھ میں نے مطالعہ بائبل شروع کیا تو میں اس کے دعووں کو سچا اور وعدوں کو معقول پایا۔ بے شک اس کے بعض دعووں اور وعدوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن خدا نے میری بڑی رہنمائی فرمائی۔ میں نے بڑی محنت کی، مگر ظاہر ہے کہ عقلی طور پر لاجیکلی سچائی تک پہنچنا، تقابلی مطالعہ، ادھیان، ریلیجس کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے تسلی و اطمینان پانا صرف محنت سے ممکن نہ تھا۔ خالق کائنات نے مجھ نہ چیز پر بڑا فضل کیا اور ایسے نکات اور پوائنٹس کھولے کہ جنہوں نے مجھے مشکل و الجھن میں گھر جانے سے بچایا، جن کے بارے میں کئیوں کو کہنا پڑا کہ یہ پہلے تو کبھی نہیں پڑھے سنے۔ مثال کے طور پر خداوند یسوع کے اس بیان میں کہ جس طرح یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا، 3 دن کا ذکر ہے اور اس پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جس کے متعدد و مختلف جواب دیے جاتے ہیں، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جس طرح اقوام عالم ہفتہ کو ایک اکائی وقت مانتی ہیں، اسی طرح قوم اسرائیل نصف ہفتہ کو بھی ایک اکائی وقت مانتی تھی۔ اور اسی طرح کسی نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ قوم اسرائیل بعض اوقات دن اور رات کو 2 دن شمار کرتی تھی۔ آپ نے یہ دیکھا اور نوٹ کیا ہوگا کہ کسی عالم و ڈیبیٹر کی دلیلیں ایک وقت تک کامیاب ہوتی ہیں، پھر جب مخالف تیاری کر لیتا ہے تو وہ دلیلیں ناکامیاب بن جاتی ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر صحیح لگتی ہیں مگر بعد میں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن خدا کے فضل سے میری دلیلیں تا قیامت غلط ثابت نہ ہوں گی، بلکہ جتنا زیادہ غور کیا جائے گا ان کے صحیح اور معیاری ہونے کا، اتنا ہی زیادہ علم و یقین ہوتا جائے گا۔ میرے ساتھ مل کر مطالعہ
کرنے سے آپ نہ صرف بائبل مقدس کی سچائیوں کو بلکہ دیگر چند ادیان کی حقیقتوں کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ میں جو مطلب نکالتا ہوں اصول سے نکالتا ہوں، میں جو اخذ و استنباط کرتا ہوں وہ اصول پر مبنی ہوتا ہے۔ میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ آپ لوگوں کی دین میں خدمت کر سکوں، حق کی تلاش و تحقیق میں اور حق سچ کو سمجھنے میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ اور اس چینل کا نام ساؤنڈ ڈاکٹرن رکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے صحیح تعلیم، اور یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اس سے میرا مقصد، میرا پرپس ظاہر ہو۔ یہ نام بائبل مقدس کے ان بیانات سے لیا گیا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس باب 4 آیت 3 تا 5 میں لکھا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ باب اول آیت 9 میں لکھا ہے، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ میرا پرپس ہے کہ بائبل مقدس کی ساؤنڈ ڈاکٹرن، صحیح تعلیم میں آپ لوگوں کی خدمت کروں، تاکہ ہم اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہونے والے نہ ہوں بلکہ ہوشیار ہوں، اور جو مخالفت کرے یعنی صحیح تعلیم کو غلط کہے، خواہ وہ مسیحی کہلاتا ہو یا غیر مسیحی، اس کو دلائل نقلیہ یعنی بائبل پروف ٹیکسٹ سے اور براہین عقلیہ یعنی لاجیکل پوائنٹس سے قائل کرنے والے ہوں، کیونکہ میرے نزدیک بائبل مقدس فی الواقع کہانیاں نہیں ہے، اساطیر و افسانے نہیں ہے، بلکہ اس کے واقعات اور اس کی باتیں سچی ہیں۔ یہ سچے واقعات و بیانات پر مشتمل ہے۔ یہ انسان کو برائی سے آگاہ کرنے میں سچی خیر خواہ اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے سچی رہنما ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی باتوں کو کہانیاں سمجھ لیں گے، یعنی صحیح تعلیم کی بجائے کہانیوں پر متوجہ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کبھی بھی سنجیدہ نہ ہوں گے، اس کے لیے کبھی بھی سیکریفائز و قربانی نہیں کریں گے، اس کی باتوں پر کبھی بھی یقین و عمل نہیں کریں گے۔ ویسے تو ہمارا اصل موضوع، اصل ٹاپک ہے عقیدہ ابن خدا، مگر اصل ٹاپک سے پہلے تھوڑا سا تعارف ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے۔ چونکہ بندہ ناچیز کا تعارف ہو چکا ہے، تو اب بائبل مقدس کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ ایک مستند مسیحی کتاب میں جس کا نام ہے ہماری کتب مقدسہ، بائبل مقدس کا تعارف اس طرح لکھا ہے۔ علماء اس حقیقت پر متفق ہیں کہ بائبل مقدس ایک عجیب ترین کتاب ہے اور دنیا کی کوئی اور کتاب اس کی مانند نہیں، یہ اور کتابوں سے مشابہ نہیں، اس کی مندرجہ ذیل خصوصیات قابل غور ہیں۔ نمبر 1، اس کے وعدے بہت بڑے اور زبردست ہیں۔ نمبر 2، یہ بنی نوع انسان پر اپنی تاثیر کے لحاظ سے بے مثال کتاب ہے۔ نمبر 3، جتنے لوگ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں
اتنے کسی اور کتاب کے پڑھنے والے نہیں۔ نمبر 4، اہل جہان اسے دنیا کی تمام کتب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 5، یہ بھی حقیقت ہے کہ بائبل کے بے شمار دشمن ہیں جو اس سے سخت متنفر ہیں۔ دشمنوں نے اس پر کڑی پابندیاں لگائیں، انہوں نے اسے نظر آتش کیا، لیکن پھر بھی اسے حیات جاوید حاصل ہے۔ یوں وقت گزر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی صداقت پر ایمان لا رہے ہیں۔ گو اس میں نہایت عجیب و غریب تواریخی حالات پائے جاتے ہیں، تو بھی یہ تواریخ کی کتاب نہیں۔ یہ حق و باطل کے بارے میں سچائی کا خزانہ ہے، لیکن اسے اخلاقیات کا نصاب نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں مسائل زندگی پر بہت مفید اور گہری تعلیم دی گئی ہے، تاہم آج تک اسے فلسفہ کی درسی کتاب کا نام نہیں دیا گیا۔ ایک مشرقی کتاب ہونے کے باوجود بھی اس میں عالمگیر وسعت ہے۔ اس کا پیغام ہماگیر ہے۔ یہ اس قدر سادہ ہے کہ ایک بچہ بھی اس کی گزرگاہوں میں چل پھر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس قدر گہری ہے کہ ایک زبردست عالم بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگرچہ مختلف مصنفین نے اسے مختلف زمانوں میں قلم بند کیا، تو بھی اس میں ایک عجیب اتحاد اور مطابقت پائی جاتی ہے۔ بائبل مقدس مختلف حصوں اور مختلف زمانوں میں سپرد قلم ہوئی، لیکن حیرت انگیز طور پر مکمل چیز ہے۔ وہ یہ زمانہ قدیم میں لکھی گئی اور آج بھی اس نئے دور میں زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے اور اس کا بھید کیا ہے؟ عالم فطرت میں خدائے ذوالجلال کی صنعت اور کاریگری ہے۔ اس میں کہیں تو کوساروں کی چوٹیوں کی فلک بوز بلندیاں ہیں، کہیں پھولوں سے بھری ہوئی سرسبز و شاداب وادیاں جن پر خالق دو جہان کے نقوش پائے جاتے ہیں۔ انگریزی مصدقہ ترجمہ کے سرورق پر یہ الفاظ کندہ ہیں۔ کتاب مقدس جس میں پرانا اور نیا عہد نامہ شامل ہیں، اس کو خدا کا مقدس کلام، پاک نوشتے اور خدا کی پاک صداقت کہا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں 39 اور نئے عہد نامہ میں 27 کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں مل کر بائبل مقدس کہلاتی ہیں۔ تمام زمانوں میں مسیحی کلیسیا کے ہر فرقہ نے انہیں الہامی اور مسیحی دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کی ماہیت اور قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دعووں کا مطالعہ کریں جو یہ کتابیں اپنے حق میں کرتی ہیں۔ یہ تھا بائبل مقدس کا تعارف، جو سیمنری کے نصاب میں شامل کتاب ہماری کتب مقدسہ کے باب اول صفحات 18 تا 19 سے پڑھا گیا ہے۔ اس بائبل مقدس کی تعلیمات و نظریات کو اور ان کی صحت و صداقت سے متعلق معلومات کو ہم شیئر کریں گے اور ان پر غور کریں گے۔ تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ جیسا کہ دنیا کے مذہب و دھرموں کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مسیحی لوگ ابن خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس عقیدہ پر کچھ اعتراض بھی کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا ہے اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ابن مریم ہے، اس لیے جو واقف نہیں ہوتا ہے اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ خدا اور مقدسہ مریم میاں بیوی ہوئے، جیسے کئی دوسرے دھرموں کے معبود و دیوتا کے ماں باپ میاں بیوی ہیں۔
مگر مسیحی عقیدہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مسیحیت کے مطابق خداوند یسوع کی واحد شخصیت میں دو ذاتیں ہیں، وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اس مسئلہ کو مسیحی دینیات میں، مسیحی علم الہیات میں ہائپوسٹیٹک یونین کہتے ہیں۔ وہ ابن خدا ہونے کے ناطے کامل خدا ہے اور ابن مریم ہونے کے ناطے کامل انسان ہے۔ خدا کا بیٹا تو ازل سے ہے، اور مقدسہ مریم کا بیٹا ظاہر ہے کہ ازل سے نہیں بلکہ مقدسہ و مبارکہ مریم کے بعد سے ہے۔ یعنی خداوند یسوع کی جس ذات کا خدا باپ ہے، اس ذات کی مقدسہ مریم ماں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک کلام میں کہیں بھی خدا کی ماں جیسے الفاظ نہیں آئے ہیں۔ اگر کوئی اس کو خدا کی ماں کہتا ہے تو بلا سند کہتا ہے۔ اس کا یہ کہنا منافی بائبل ہے۔ پس جب خداوند یسوع کی جس ذات کا خدا باپ ہے، اس ذات کی مقدسہ و مبارکہ مریم ماں نہیں ہے، تو خدا اور مبارکہ مریم ہسبینڈ وائف کیسے ہوئے؟ وہ ہرگز میاں بیوی نہ ہوئے۔ خداوند یسوع کے مقدسہ مریم سے مقدم و قدیم ہونے کے نقلی دلائل، پروف ٹیکسس یہ ہیں۔ نمبر 1، انجیل یوحنا 8 باب آیت 42 میں ہے، یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یوحنا باب 16 آیت 28 تا 30 میں ہے، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا۔ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ نمبر 2، انجیل یوحنا باب اول آیت اول تا سوم میں ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور آگے چل کر اسی باب، اسی چیپٹر کی آیت 14 میں ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور کلوسیوں باب 1 آیت 17 میں ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ پس جب سب چیزیں آسمان کی ہوں یا زمین کی اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا مقدسہ و مبارکہ مریم اس کے وسیلہ سے پیدا نہیں ہوئی ہے؟ جب وہ سب چیزوں سے آسمان کی ہوں یا زمین کی پہلے ہے، تو کیا وہ مقدسہ مریم سے پہلے نہیں ہے؟ پس جب ایسا ہے تو کیا جو پہلے ہو وہ اولاد
اور جو بعد میں ہو وہ ماں ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ ہے، مسیحی الہامی کتاب پہلا یوحنا 5 باب کی آیت 5 میں تو لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ مگر اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ خدا کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، خدا کی تو بیوی نہیں ہے۔ تو اس سے خود و خود سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سچا ہے، کس کی بات مطابق الحقیقت ہے، کس کی بات مطابق الحقیقت اور قابل قبول ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسیحی عقیدہ سچا اور قابل قبول ہے، کیونکہ جب بغیر شوہر کے بی بی مریم کے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے تو خالق کائنات کے قادر مطلق خدا کے بیوی کے بغیر بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اصل میں یہ کہنا کہ خدا کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو بیوی نہیں، خدا کو انسان جیسا محتاج کہنا ہے، کیونکہ یہ محتاج مخلوق کا خاصہ ہے کہ ساتھی ہوگا تو اولاد ہوگی، قادر مطلق خدا کا نہیں، کیونکہ جس نے تنہ تنہا اتنی بڑی کائنات خلق کو پیدا کی، کیا وہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے بیوی کا محتاج ہو گیا؟ کیا وہ بغیر بیوی کے بیٹا پیدا نہیں کر سکتا؟ اصل میں ایسا اعتراض کرنے والے جانتے نہیں ہیں کہ پیدائش بنیادی طور پر 2 قسم کی ہوتی ہے، یعنی پیدائش کی 2 قسمیں ہیں، بالاختیار پیدائش اور بالایجاب پیدائش۔ پھر بالاختیار پیدائش کی 2 قسمیں ہیں، قدرت کی پیدائش، قدرت کی یعنی فوق الفطرت پیدائش، اور قانون قدرت کی یعنی فطرت کی پیدائش۔ تو جب فطرت کی پیدائش والا قانون فوق الفطرت پیدائش والے پر لاگو نہیں ہوتا ہے تو ایجاب کی پیدائش پر یہ بالکل لاگو نہیں ہو سکتا۔ جب قانون ازدواج معجزانہ پیدائش پر لاگو نہیں ہو سکتا تو اس سے اعلیٰ و افضل پیدائش پر یعنی بالایجاب پیدائش پر بھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو یہ مانتے بھی ہوتے کہ جب فوق الفطرت پیدائش صرف ماں سے سنگل پرسن سے ہو سکتی ہے، سنگل پیرنٹ سے ہو سکتی ہے، تو بالایجاب پیدائش صرف باپ سے سنگل پیرنٹ سے ہو سکتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بغیر بیوی کے خدا کے بیٹا ہو سکتا ہے اور بغیر بیوی کے خدا کے بیٹا ہے۔ جب ابن خدا کے موضوع پر ویڈیو بنائیں، جب ہم ابن خدا کے موضوع پر ویڈیو بنائیں گے تو اس میں بتائیں گے کہ ابن خدا کا کیا مطلب ہے اور ابن خدا کے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کے بیوی کے بغیر بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کے تو کئی بچے کئی اولادیں ہوں اور خالق کائنات کے صرف ایک ہی بیٹا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بروئے عقل و اصول ازلی و غیر ازلی میں فصل و ورا کے لیے صرف ایک درمیانی کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس طرح خدا باپ ایک ہے اسی طرح اس کا بیٹا بھی ایک ہے،
اور اس کا روح القدس بھی ایک ہے، ورنہ ان میں سے کوئی بھی ایک یعنی بے مثل لو بے نظیر نہ ہوتا۔ لوگ مسیحیت پر تو بہت اعتراض کرتے ہیں، لیکن وہ سب مخالف الحقیقت ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں اقسام کی پہچان اور اصولوں کی معلومات ہو تو ہر اعتراض کو غلط ثابت کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے مسیحی عقیدہ ابن خدا پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میں تو سیدھی سی بات جانتا ہوں کہ جس کا باپ ہوتا ہے اس کا دادا بھی ہوتا ہے۔ اس کے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اگر خدا کا بیٹا ہے اور خدا اس کا باپ ہے تو اس کا دادا بھی ہوگا، اس کے باپ کا باپ بھی ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس کا جواب لے لیں، بتائیں کہ حابیل و قابیل کون تھے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ میں نے کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ آدم ان کا باپ تھا، بابا آدم ان کا باپ تھا، تو کیا ان کا دادا تھا؟ کیا ان کے باپ کا باپ تھا؟ وہ بولا یہ وہ بات نہیں، یہ وہ بات نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ وہی بات ہے۔ اصل میں آپ نے جو دلیل پیش کی تھی وہ استقرائے ناقصہ کی روح سے تو صحیح ہے، مگر استقرائے تامہ کی روح سے غلط ہے، کیونکہ یہ دلیل بعد والے انسانوں کو تو شامل کرتی ہے مگر انسان اول کے بچوں کو شامل نہیں کرتی ہے۔ پس جب انسان اول کے بچوں کا باپ تھا مگر دادا نہیں تھا تو خدا کے بیٹے کا دادا ہونا کیسے لازم آئے گا؟ آپ کا بتایا ہوا قانون تو سارے انسانوں پر بھی لاگو نہیں ہوتا ہے، تو آسمانی ہستی پر ابن خدا پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی یہ مسلمہ بات ہے کہ ہر قانون ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ جیسے نبات کا قانون پیدائش حیوان پر اور بعض حیوانات کا قانون پیدائش انسان پر لاگو نہیں ہوتا ہے، تو انسان کا قانون پیدائش رحمان پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ اور بالفرض ہر قانون ہر جگہ لاگو ہو سکتا ہے تو پھر کلو نفس ذائقۃ الموت والا قانون رحمان پر بھی لاگو ہوگا، کیونکہ قرآن و بائبل دونوں رحمان کو نفس کہتے ہیں۔ میں نے اس کو مزید سمجھایا تاکہ وہ جا کر اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو بتائے کہ مسیحی عقیدہ ابن خدا رکھنے والے، مسیحی عقیدہ ابن خدا رکھنے والے ایسے ہی عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کا جواز و دلائل بھی رکھتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر ہر شخص کا جس کا باپ ہے دادا بھی ہو تو تسلسل لازم آتا ہے، جو بالبداہت اور مسلمہ طور پر باطل ہے۔ یعنی کہنا پڑے گا کہ حابیل و قابیل کا باپ بابا آدم ہے اور بابے آدم کا باپ فلاں ہے اور اس کا باپ فلاں ہے اور اس کا باپ فلاں، سلسلہ چلتا رہے گا اور کوئی بھی بنی آدم کی علت اول ثابت نہ ہوگا۔ یہ چند دلائل و پوائنٹس ہیں جو آپ سے شیئر کیے ہیں۔ یقیناً ان سے آپ کو اندازہ و یقین ہوا ہوگا کہ بندہ اپنے دیکھنے والوں کی خدمت کر سکتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کرتے اور میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ میں یہ خدمت کرتا رہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا اختتام ہو، یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مناظرہ پر
اس مناظرہ پر جو بندہ ناچیز اور بشیر جان صاحب کے درمیان ہوا، تشریحی ویڈیوز بنائی جائیں گی تاکہ جن سائیڈ کویسچنز کے جوابات نہیں دیے گئے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں، اور جن باتوں کا مضاف محذوف ہے، یعنی جو باتیں شارٹ اور مختصر ہونے کی وجہ سے سمجھنی مشکل ہیں، ان کی وضاحت کی جائے۔ اب پاک کلام کی آیت کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اور خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے کچلوا دے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے، آمین۔